ذکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدسلوکی کی سے انہیں بھی قتل کیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹ کر ایک فحشہ، ایک کلب ڈانسر سمجھ لیں، اس کی فرمائش کے اوپر اتنی بڑی آیات والا پیغمبر، لیکن انہوں نے ان کے کہنے پہ غلط کام کرنے شروع کیے، اور یہ اتنے بدبخت تھے، وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیغمبر کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا شروع کیا۔ تو یہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ ان کو تسلیم کر لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی اور ان پر گزرنے والے حالات کی۔ تو ہم نے ان کا ایک پہلا فیز دیکھا تھا، پہلا عروج اور پہلا زوال، اور اس زوال میں سے ان کو نکالا کہ خورس نے، یا خوارس اعظم جس کو کہتے ہیں، یہ ایران کا ایک بہت نامی گرامی بادشاہ تھا، اور اس نے جب بیبیلونین کی سلطنت کو شکست دی تو ان کو کیپٹیوٹی سے نکالا اور واپس بھیج دیا ان کو ملک شام میں۔ یہ واپس آ گئے اپنی سرزمین میں، اور اس کے بعد اس نے ان کی مدد کی کہ تم دوبارہ جو ہے وہ اپنا بیت المقدس تعمیر کر لو۔ تو ان کے پاس کہیں وہ نقشے موجود تھے یا وہ بنیادیں تھیں، واٹس ایور دیٹ واز، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک دوبارہ اپنا تعمیر کیا بیت المقدس، جس کو ہم کہیں گے، یہ اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے اوپر پے در پہ پیغمبرات آئے، اللہ کے رسول آئے، انبیاء اکرام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، یعنی یہ پھر آپ پوری دنیا پہ دوبارہ چھا گئے اور تمہیں مال اور دولت سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی۔ یعنی یہ بالحاظ تعداد جو تھے، طاقت میں تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی سلطنت قائم نہیں کر سکے اور نہ ہی یہ کر سکتے تھے، لیکن ویسے دنیا کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑا پاورفل کر دیا اور مینولی بھی ان کی تعداد بہت زیادہ کر دی، اور پھر یہ دنیا کے اوپر راج کرنے لگے اور یہ پھر دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ اب یہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے چوزن سیڈ ہیں اور یہ ہیں وہ، جتنی اللہ نے ان پہ مہربانیاں کی ہیں میرا خیال ہے کسی پر بھی اللہ نے نہیں کی، لیکن ہوا کیا کہ یہ پھر اپنی خباثتوں کی طرف لوٹ گئے، انہوں نے پھر سودی کاروبار شروع کیے، انہوں نے پھر انبیاء کو جھٹلانا شروع کیا، انہوں نے پھر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا شروع کیا، اور پھر قرآن میں ہمیں اگلی آیت ملتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے بلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بلائی تھی، اور اگر برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی، اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان پر ہاتھ پڑے اسے وہ اٹھا کر لے گئے اور تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ جب جناب انہوں نے اپنی اللہ نے ان کو دوبارہ موقع دیا لیکن یہ اپنی خباثتوں کی طرف واپس لوٹے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر پیغمبرات جو ہیں وہ پیغمبران بھیجے، اللہ نے انبیاء کرام مبعوث کیے، اللہ نے ذکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس کے بعد اللہ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش کی۔ انہوں نے ذکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدسلوکی کی سے انہیں بھی قتل کیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹ کر ایک فحشہ، ایک کلب ڈانسر سمجھ لیں، اس کی فرمائش کے اوپر انہوں نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کا سر کاٹ کر اس فحشہ کے آگے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی خباثتوں کی انتہا کر کے اللہ کی وہ برگزیدہ نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجی تھی، وہ جو بن باپ کے پیدا کیا اللہ نے ان کو، ان کے سامنے انہوں نے پالنے میں
اپنی ماں کی گود میں ان سے خطاب کیا، اللہ نے ان کو طرح طرح کے معجزات عطا کیے، روح القدس سے ان کی مدد کی ہوئی تھی، وہ مٹی سے ایک چڑیا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتی تھی، وہ مادر زاد اندھے کے اوپر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اسے نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، اور کوڑ کا مرض جو لا علاج تھا، آج بھی لا علاج ہے، اس کے اوپر، اس کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست و توانا ہو جاتا تھا۔ اگر کہیں ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں تو انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھایا۔ اتنا بڑا پیغمبر، اتنی بڑی آیات والا پیغمبر، لیکن انہوں نے ان کے کہنے پہ غلط کام کرنے شروع کیے، اور یہ اتنے بدبخت تھے، ان کے جو کیا کہتے ہیں احبار اور ربائی اور جو مولوی اور پیر جو تھے، وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیغمبر کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا شروع کیا۔ جب پیغمبر نے سود سے منع کیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور ان کی بدبختی کا میں آپ کو ایک واقعہ جو قرآن میں نقل ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں، کہ یہ اتنے خبیث تھے کہ جو غریب آدمی ہوتا تھا یہ اس کے اوپر قانون نافذ کر دیتے تھے، اور جو امیر تھے وہ سارے کے سارے وہ خباثتیں کرتے تھے، اور قانون کی گرفت سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ آج ہم اپنے بھی حالات اس کے مطابق ذرا اسٹڈی کر لیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو ایک دفعہ ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا، تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کے لیے شہر کے ایک چوک میں اکٹھا کیا، اور پورے ان کے جو ربائی اور پیر اور مولوی جتنے بھی سارے تھے، وہ سارے کے سارے دائرہ بنا کے اس کو پتھر مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہجوم سے آگے آئے اور کہا کہ سنو، اس کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے زندگی میں خود کبھی یہ کام نہ کیا ہو، اور جھوٹ بولنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، اور تم کیا کھاتے ہو اور کیا چھپاتے ہو، لہذا جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ پہلا پتھر صرف وہ مارے، اس کو پتھر وہ مارے گا جس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو یقین جانے پورے کا پورا مجمع واپس چلا گیا، کوئی ایک ایسا بھی نہیں تھا جو زنا جیسی لعنت سے محفوظ تھا۔ یہ اس قوم کا حال ہو چکا تھا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحن بیت المقدس میں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ وہاں میز اور کرسیاں رکھ کے انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی تھیں، اور سود کا کاروبار کر رہے تھے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ نے ان کی میزیں الٹ دیں، تو یہ بہت تنگ ہوئے، انہوں نے رومن بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے تئیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی چڑھا دیا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نہ یہ قتل کر سکے نہ یہ سولی چڑھا سکے، لیکن اپنے تئیں انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی۔ تو اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا، اور رومن جنرل ٹائٹس، اس نے آ کے پھر اسی طرح ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جس طرح بخت نصر نے بجائی تھی۔ صرف دو فرق اس میں واضح ہوئے کہ بخت نصر ان کو باقیوں کو قتل کر کے ان کے کار آمد لوگوں کو پکڑ کے لے گیا تھا، کیپٹیوٹی میں رکھا تھا، لیکن رومنز نے ان کو بگا دیا وہاں سے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں بکھیر دیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فرق یہ آیا کہ بخت نصر نے ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی تھی بیت المقدس کی، لیکن یہ جو سیکنڈ بیت المقدس بنایا گیا اس کی ایک دیوار رومنز نے چھوڑ دی، جو آج بھی ویلنگ وال کے نام سے مشہور ہے، اور جس کے آگے یہودی کھڑے ہو کے روتے ہیں اور اپنی عہد رفتہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی چڑھانے والے واقعہ کے 30 یا 40 سال کے بعد پیش آیا، اور یہ زمین کے اوپر بکھیر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کو زمین کے اوپر بکھیر دیا تھا۔ کچھ انڈیا میں آ گئے، کوئی یورپ میں جا بسے، جہاں جہاں جس کے سینگ سمائے یہ اس طرف چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی جس کو یہ آج جو ہیں یہ اپنا ایرا آف ڈائسپورا کہتے ہیں، کہ ہم بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ
جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ زمین پر بکھر گئے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں ان کو پھر اللہ نے ایک اپرچونٹی دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اب اللہ نے ان کو اپرچونٹی کیا دی؟ اللہ نے ان کو اپرچونٹی یہ دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو یہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ ان کو تسلیم کر لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے انفارچونیٹلی ایسا نہیں کیا، انفارچونیٹ بلکہ یہ خود ہی بدقسمت ہیں۔ یہ اتنی کھلی ہوئی بات تھی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ خیبر میں یہودی آ کے آباد ہوئے تھے، فدق میں آباد ہوئے تھے، اس کے علاوہ مدینے میں آباد ہوئے تھے، تو یہ وہی یہودی تھے جن کو ٹائٹس نے بکھیر دیا تھا، رومنز نے بکھیر دیا تھا۔ تو یہ وہ کلاس تھی یہودیوں کی، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ سب سے زیادہ عالم تھے، یا کہہ لیں کہ ربائی اور اس سے اوپر والا جو درجہ ہوتا ہے احبار کا، وہ احبار تھے، ربائی تھے، ان کے بڑے بڑے علماء تھے جو سارے کے سارے اس عرب کی طرف آئے، کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کیٹاگوریکل پاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ذکر تو ہمیں ملتا ہے نا صرف ان کی 2 کتابوں کا، ایک 3 کا، ایک تورات، زبور اور پھر انجیل، جس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام کے اوپر صحیفے نازل ہوتے رہے اور یہ سارے کے سارے ان کے پاس محفوظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی ہوئی تھی کہ اگر اب میرا آخری نبی آئے گا تو تم اگر اس کو تسلیم کر لو گے تو میں تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر کے پھر تمہاری طرف لوٹ آؤں گا۔ لیکن یہ اس انتظار میں بیٹھے رہے، وہاں یہ آگے ریسرچ کرتے رہے، اپنی نسلوں کو جا کے بتاتے رہے، کیونکہ یہ اس واقعہ کے سمجھ لیں کہ تقریباً 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور ان آلموسٹ 500 سال لگا لیں، اور ان 500 سالوں میں یہ وہاں پھلتے پھولتے رہے، ان کی وہاں اچھی خاصی تعداد ڈیولپ ہو گئی، خیبر میں ان کی چھاونیاں بن گئیں، فدق میں ان کی جگیریں اور انہوں نے زمینیں آباد کیں، مدینہ میں ان کے 3 بڑے قبائل اور 3 بڑے فورٹس بنے، اور اس کی ساری ٹریڈ کے اوپر انہوں نے اپنی جو تھی ہیجمنی وہ قائم کر لی تھی، اور یہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر اللہ کے آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ تو یہ اس لالچ میں تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہماری اولاد میں سے ہوں گے۔ اس میں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بالکل 100% پہچانتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے مردود ہیں، اتنے لعنتی ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال سنانے لگا ہوں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور ہماری ماں اماں صفیہ ام المومنین، جو کہ ایک بہت بڑا یہودی جو تھا، وہ ربائی تھا، بہت بڑا عالم تھا، عی بن اخطب، اور ساتھ سردار بھی تھا ان کا، اور ساتھ عالم بھی تھا۔ یہ ان کی بیٹی تھیں سیدہ صفیہ، جو ہماری ماں بنی بعد میں، اور الحمدللہ آج ہماری ماں ہے اور قیامت تک ہماری ماں رہیں گی۔ یہ پاک روحوں کو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، تقریباً 8-10 سال کی تھی، تو بات کو سمجھتی تھی، تو میرے ابا اور میرے چچا مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور جب بھی میرے ابا گھر آتے وہ مجھے گود میں اٹھاتے، میرے چچا گھر آتے تو وہ مجھے گود میں اٹھاتے اور مجھے پیار کرتے۔ تو ایک دن میرے ابا نے میرے چچا کو کہا کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اماں کہتی ہیں میں یہ چھوٹی سی بچی تھی 10-12 سال کی، تو میں یہ باتیں سن رہی تھی،
تو میں کھیل رہی تھی، میرے باپ اور میرے چچا چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے جو تھے وہ بجھے ہوئے تھے، اور انہوں نے خلاف معمول، میں ان کی طرف دوڑی کہ وہ مجھے اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے اور اتنے پریشان تھے، اور میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ تم نے پہچانا ہے کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ 100% وہی ہے۔ اس نے کہا پھر دیکھ لو کیا یہ وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے پورا کا پورا جو ہے اس پہ غور کر لیا ہے، اور وہ تمام نشانیاں اس شخص میں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% وہی ہے۔ تو اس نے کہا، میرے چچا نے میرے ابا کو کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اس نے کہا، حی بن اخطب نے، کہ ہم نے اس کی دشمنی کرنی ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور پھر یہاں سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا آغاز کیا، اور انہوں نے وہ تمام کتابیں، وہ تمام جو آیات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ تھیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ رد کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے 3 قبائل تھے، جو کہ بڑے ہی سٹرانگ تھے، اور مدینے کے 3 اطراف میں انہوں نے بڑے بڑے فورٹ بنائے ہوئے تھے، قلعہ بند ہو کے یہ رہتے تھے، اور بڑے ماڈرن لوگ تھے اس دور کے حساب سے، اور بڑے امیر کبیر تھے۔ ایک بنو کنیکا تھا، ایک بنو نزیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیشیلی ان کے ساتھ آ کے پیکٹ کیا، اور ان کو سوسائٹی میں ضم کرنے کی کوشش کی، اور اپنے دین کی دعوت بھی ان کو دی، اور متعدد دفعہ ایسے واقعات ہوئے جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر فرمائے، سیدنا عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے، وہ نیک دل عالم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، وہ ساری جو نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں وہ انہوں نے شناخت کر لیں، تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم والے بڑے فراڈی اور جھوٹے ہیں، آپ مجھے ایک پردے کے پیچھے رکھیں اور ان کے سرداروں کو بلائیں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے، تو پھر اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بدبخت اور بے ایمان قسم کے لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پردے کے پیچھے بٹھایا، اور ان کے سرداروں کو بلایا، تمام تینوں قبائل کے سرداروں کو، اور انہیں کہا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسا بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بزرگ ہے، ہم میں بہت بڑا عالم ہے، ہمارا بھائی ہے، اور نیک اور پرہیزگار ہے۔ تو او عبداللہ بن سلام نے اسی وقت پردے سے پیچھے سے نکلے اور فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا تو وہی سردار اسی وقت کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے سب سے زیادہ گندا، غلط اور گالیاں دینے لگے، یعنی سیدنا عبداللہ بن سلام کو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ان کا کردار ہے میری قوم کا۔ اس کے علاوہ پھر ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت جو تھی اس کے اوپر زنا کا الزام لگا، وہ یہودیہ عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیکٹ تھا کہ تمہارے معاملات تمہاری شریعت کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ تو وہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کتاب کھولو، اور آپ کی کتاب میں جو زانیہ کی سزا ہے وہ اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جہاں وہ ان کی کتاب میں جہاں رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے اوپر انگلی رکھ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری کتاب میں تو اس طرح کی کوئی سزا موجود ہی نہیں ہے۔ تو پاس کھڑے ہوئے ایک صحابی تھے جن جن کو یعنی یہ عبرانی زبان آتی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو کہیں کہ انگلی اٹھائیں۔ تو جب انگلی اٹھائی تو اس کے نیچے یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ یہ اتنے دھوکے باز، اتنے فراڈیے تھے کہ انہوں نے اس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، سیدنا زید بن ثابت کو اسپیشلی کہا کہ تم ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمیں دھوکہ نہ دے سکیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مسلم خاتون کی بنو کنیکا کے بازار میں
وہ جیولرز تھے، وہ سونے کی دکانیں ساری کی ساری مدینے کی جو جیولری کی تھیں وہ بنو کنیکا کے بازار میں تھیں. تو وہ خاتون اپنی کوئی چھوٹی موٹی جیولری کا لینے کے لیے وہاں گئی ہوں گی، تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھ لیں کہ ڈی گریڈ کیا، اور ان کا جو چادر تھی، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین نیچے چادر باندھتی تھیں، اوپر چادر پہنتی تھیں، تہمت ٹائپ. تو انہوں نے وہ جو چادر تھی ان کی، اس کو نیچے کسی کلی کے ساتھ باندھ دیا. ان کو پتہ نہیں چلا، وہ بیچاری بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب اٹھی تو ان کی چادر کھل گئی. تو یہ سارے کہہ کے مارنے لگ پڑے. تو یہ وہ خاتون جو تھیں وہ مسلمان تھیں. تو اس کے اوپر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. تو سید الکونین بہت ہی زیادہ سمجھ لیں ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا محاصرہ کر لو. ان کا محاصرہ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطنی کی سزا دی گئی اور ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد اگلا قبیلہ آتا ہے بنو نذیر کا. بنو نذیر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، کچھ بات چیت کرنی ہے. اور ساتھ انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کی دیوار کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر پھینک دیا جائے گا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ان کے قتل کی سازش انہوں نے تیار کی. لیکن اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا اور فرمایا کہ آپ فوری طور پر یہاں سے چلے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر وہاں سے آ گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا. تو اس وقت بنو نذیر کا جو تاریخی طور پر معاہدہ چلا آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا بنو خزرج کے ساتھ. اور بنو خزرج اور بنو نذیر حلیف تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بنو خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو سردار المنافقین تھا، اس کی مدد طلب کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان عبداللہ بن ابی، جو چونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھا، تو کہا کہ یہ مسلمان ہے تو آپ اس کو ہمارے اور اپنے درمیان میں سرپنچ یا پنچایتی یا حکم بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سرکار تو بات مان لیا کرتے تھے ہر کسی کی. تو اس نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ان کو جتنا سامان یہ لے جانا چاہتے ہیں اپنا سارا سامان اٹھا کے لے جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس شخص کا فیصلہ تھا جس کو انہوں نے خود چوز کر کے بنایا تھا. اور صحابہ اکرام اس کے اوپر بڑا تلملائے کہ ہم نے ان کو نہیں جانے دینا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم نے جب یہ بات مان چکے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جو حکم نے فیصلہ کیا ہے، پنچایتی نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ہم مانیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا سارا سامان یہاں تک کہ اپنے دروازے اور اپنی کھڑکیاں تک اکھاڑ کے یہ لے گئے، اور یہ بھی مدینے سے ان کو جلاوطن کر دیا گیا. اب اس کے بعد تیسرا قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ کا. بنو قریظہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا اور کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو وہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. لیکن جب غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق کا بہت بڑا سبب بنو نذیر کا ایک سردار جو تھا حی بن اخطب، وہ تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو اماں صفیہ کا والد تھا. اس نے پورے عرب کا دورہ کیا، تمام قبائل کو، کبھی کسی کو مال دیا، کسی سے وعدہ کیا، کسی کی منت کی، یعنی ڈپلومیسی کی. اس نے سفارتی دورے کیے اور تمام قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارا. اور اس نے ابو سفیان کو ساتھ ملایا، مکے کے سرداروں کو ساتھ ملایا، اور 10,000 بندوں کا ایک لشکر لیگ تیار کر کے یہ شخص حی بن اخطب ابو سفیان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکٹ تھا بنو قریظہ کے ساتھ. بنو قریظہ والوں نے اس پیکٹ کی خلاف ورزی کی. یہ میں آگے چونکہ تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اور خیبر کا واقعہ آج بیسک بنیاد ہے ہماری اور یہودیوں کی دشمنی کی.
تو بنو قریظہ کے واقعہ کے اوپر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں بھی وہ جو دوست کر رہے تھے وہ بالکل لا علم تھے کہ ایکچوئل ہوا کیا، اور انہوں نے اس کا قرآنک پس منظر بھی نہیں دیکھا تھا اور اس کا پولیٹیکل پس منظر بھی نہیں دیکھا تھا. میں اس کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کروں گا، بنو قریظہ کے اوپر اور خیبر کے اوپر، تاکہ ہم ان کی سائیکالوجی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور پھر ہم چلیں گے کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.